جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے، تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھی، سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر، بولو، نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کی ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھا ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں، تو کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے، اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا،
انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا. تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے. انسان ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو، اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے؟ بیل. انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کر مارا ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر. تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے. ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا؟ حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ، جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ. پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں.
تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے، تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا، تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے، اور جہاز ایجاد کر لیے، راکٹ ایجاد کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو، اس سے کیا کرو، جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا، ایک ڈاکو آیا، وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخ کو. تو انہوں نے کیا کیا، یوں کیا نا، یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے، ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھے، ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہی ہے، کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، انگلی سے نا یوں، وہ سمجھا پسٹل ہے، بس یوں یوں دکھایا، وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا، میں نے جیب سے یوں کیا، یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے، 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے، وہ بہت بڑے تاجر تھے وہ، یہ ہمارا گارڈ ہے نا اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے، منہ کے اندر گھسی ہے، وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ان کے ساتھ. تو دوسرا تو وہ تو شہید ہوئی، پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو، تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی، جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا، ان کے خلاف نکلو گے نہیں، ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں، دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا، بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے، اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت، کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو، پیٹتے رہو، یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں، میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا، قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں مرتے رہو، جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں، دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں. گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے، 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا، پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں، وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے، تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار، ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں، اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا، پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا، لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں، جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے، یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو، تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو، جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. انہیں بولو بغیر تو یہ انسان ہے، یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے، 3 بندے، اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا، کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو، مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ، کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار؟ ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا، بچہ چھوٹا ساتھ میں، سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا. یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس سے تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ، جادو کسے کہتے ہیں، یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنا رہا، تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا، تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں، ادھر توجہ بھائی.
ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا، اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے، آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے، پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر، یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا، ایک آدمی 2 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے، پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے ہیں. تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، ایک لگ رہے تھے اب یوں ہوئے تو اب آدمی سر پڑس کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں، جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا، رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے، کہ جنات میں شرارت غالب ہے، اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا، جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں. اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا، کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے، کہ ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا. ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جا، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا. وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتا نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے. چھوڑ دو، آپ کو جب آتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں، آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سورہ بقرہ سے، سورہ آل عمران سے، بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت. تو حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے، حضرت کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا، بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں، یہ کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا
اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان، یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول بول کے اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں، طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے، ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں، اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو، دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجز میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ہے، ایجاد کوئی اور کرتا ہے، سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری، کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے، تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب. یاد کر لو نا یار، کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے، حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی، یہ ٹھرک یہ ٹھرک ہے، یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو، حب مال سے بھی پاک ہو اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں، جیسے کھانے کی ہوس، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے، ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں، بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی، بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب، اس کو حب جاہ نہیں کہتے، یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر خواہش میں لمٹ، لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب باہ ہے، حب مال ہے اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں، یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے، میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس میں کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات ہے صاحب، یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں، یہ تینوں فرق ہیں. اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا، اب حب جاہ آ گئی نا، وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی، آپ کی ساری تمنائیں، پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے، ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے، بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ، بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی، میری یہ کون ہوتی ہے؟ عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی؟ یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے، تیری بیوی نے بتا دیا تو بول، میں اس پہ کیا کروں گا؟ غور کروں گا. اچھی بات ہے یار. نہیں بیگم نے کیوں بول دیا؟ اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ صحیح، خراب واقعی اس میں خرابی ہے. میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے، تو تھوڑا سا غور کر لو، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی، میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول، مأ پہ قلقلہ کر رہے ہیں، مأ پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش، اللہ جزائے خیر دے. میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا، مأکول نہیں پڑھا جاتا، یہ مأ جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ. تو غلط پڑھ رہا تھا میں، اسے مجھے بتا دیا. میں نے کہا زندہ بازن. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی، میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کیا امامت کی، حضرت بہت سخت تجوید کے، وہ سخت تھے نا، ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی. میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا ایک دم دھواں نکل لے لال سرخ. تو غلطی بھی غلطی رہے گی، اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہہ ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول، جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ، یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا، مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہ میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے
وہی لفظ آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی، پھر میں نے معقول پہ جھٹکا نہیں کیا، میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس۔ تو اگر میں یوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسے، میں نے دیکھا حب جہاں کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا، ایک دم نیلے پیلے، ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی، تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں ڈپریشن کیسے ختم کی جائے، وہ موٹیویشنل اسپیکر سنتے ہوتے ہیں ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر، فرعونیت ختم کر، تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم آڑے ترچھے ٹیڑے میڑے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں، نیک ہیں، ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں، کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا، کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں۔ تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی، نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو، نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے، انجوائے۔ جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں، ڈپریشن، اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی، عذاب میں پڑ جاؤ گے، مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ۔ نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی، ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے دیا، ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے وہ نیچرل ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش، یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو ناممکن ہے، یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں، پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں، حب جاہ، حب مال اور حب باہ۔ اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں، کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ، اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی، ہمارے حضرت بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے، مال کی محبت، باہ کی محبت، اس کا علاج آسان ہے۔ گھر کی ہوتا ہے نا عورت کے، تھوڑے دن دور رکھو، اللہ اللہ کرواؤ، ٹھیک ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے، اس یعنی حب باہ کا آسان ہے۔ اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا۔ سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ۔ یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا، ہر جگہ میں یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی، اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی، کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی، لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے، سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں، آپ کیا ہے مجھے تھوڑی سی شوگر ہے، میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں۔ اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی، کیا خیال ہے؟ میں اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ تھوڑا ہل رہے ہیں، مجھے بواسیر ہے، اصل بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی۔ اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو، رشتہ لینے گئے نا، یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ رشتہ لینے گئے، لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے مجھے تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر، لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا۔ آپ نے گیا، آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت، مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے، نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں، پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں، کوئی پیغمبر نامرد، کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں۔ اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے، اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو، تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں۔ پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی، کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا، حب با، حب جا اور حب مال، ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا، لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا، گندی پلید، وہ حب مال ہے، حب باہ بھی نہیں ہے وہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی، وہ جو حب جاہ کا مریض ہے نا، وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی، انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے، یہ عزت کا بھوکا ہے، تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ، اور یہ کس میں؟ کھلونوں پہ مر رہا ہے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے، تو یہ گھٹیا مریض ہے۔ اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، میرا بنگلہ، میری گاڑی۔ ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار، تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے، سلوٹ کرنے کا دل کرے گا۔ تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی، تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے، میری یہ بائک ہے، میری یہ گاڑی ہے،
ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے, یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں ایک دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے, تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے, مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا, یہ ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے. اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرا جو پیلس ہے اس میں 20 نہریں ہیں, یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, بلند ذوق نظر نہیں. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے, ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہے. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا, ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑپتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے, یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بیچارہ فخر, یعنی اس میں نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا, ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس وقت. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, کروڑپتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, اسٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں, یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے, مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کرتے یار, جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں, کہا بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ ہے, کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہے نہ, ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ, ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تو نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا, انڈا, ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی, تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار. ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں, تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی, دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں آتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی, ابے کیا گاڑی, اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے, بٹن دبانے سے. اب تو بٹن دبا, یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر ہوتے ہیں, بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے, بہتر ہے. یہ کیا خیال ہے. میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں,
ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا کروڑوں اربوں, میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا یہ, پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے وجہ. تو ہمارے استاد ہیں وہ, ان کو جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو یہ جامعہ کے استاد ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب تھا نا, وہ کیا سمجھے, اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں نہیں, ان کو آ گئی. وہ یہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے, میں اس کو رک کروں, میں یار چپ ہو جاؤ, وہ بے عزتی ہوگی, وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا نہیں سمجھائی. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو کماؤ بھی ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے, شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے, مگر گھٹیا بیماری, جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے, بواسیر کا آسان ہے, مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے, اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شوگر بتاتے ہوئے شرماتا, بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے. جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے غریب آدمی ہے, یہ جو چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہوں نا, یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا, دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا, یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں, صبح یہ ٹیبلٹ, دوپہر کو یہ ٹیبلٹ, شام کو یہ ٹیبلٹ, اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے, غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے, ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی, یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں, سب کچھ کھا رہے ہو تم. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یہ نہیں, اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو ناٹ نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی, غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے, اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ یار غریبی ختم ہو گئی یار, یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار غریبیاں ختم ہو گئی, پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار. پاگل ہے, غریبی. تو بھائی میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے, ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو, یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے, انسان کی سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے.